آپ کے سوال کو اگر میں دو حصوں میں تقسیم کروں تو وہ یوں ہوگا کہ ایک ہوتا ہے روزہ رکھنا اور ایک ہوتا ہے روزہ پانا۔ بچپن میں ماں باپ ہم سے پوچھتے تھے بیٹا روزہ رکھا ہے؟ جی ابو رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ فریج میں رکھا ہے۔ وہ جو بچپنا ہے نا اب تک لوگوں کے اندر موجود ہے۔ روزے فریج میں رکھے ہیں، ڈی فریزر میں رکھے ہیں، اسی کا وہ افطاری ہوگی تو روزے نکلیں گے، ہم روزے کھولیں گے چونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جس طرح محترم راٹھور صاحب نے گفتگو فرمائی، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے کان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے۔ خالی یہ جو پیٹ میں ہم نے روزہ رکھ رکھا ہے نا، یہ روزہ رکھا ہوا ہے، اسی کو ہم رکھتے ہیں، اسی کو کھولتے ہیں۔ جو تزکیے کا سوال آپ نے کیا ہے وہ اصل روزہ پانے سے متعلق ہے کہ روزے کا اجر کیسے پائیں گے، روزے کا مقصد کیسے پائیں گے، روزے کا ثواب کیسے پائیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ نے روزے کے ساتھ اور روزے کی عبادات کے ساتھ ایمان کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑا ہے، وہ ہے احتساب۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اسی طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ پھر اس کا فائدہ بتایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ایمان تو تقریباً ہم سب جانتے ہیں، یہ احتساب کیا ہے؟ عموماً ہم لوگ یہی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ رضا تو ہر شخص چاہ رہا ہے، پھر اگر میں روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھے بیٹھا ہوں تو وہ روزہ مجھے وہ کچھ دے کیوں نہیں رہا جو فائدے روزے میں رکھے گئے ہیں، جو فائدے نماز میں رکھے گئے؟ میں روز نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ نماز فائدہ دے کیوں نہیں رہی؟ میں نمازی بھی ہوں، دودھ میں پانی بھی ڈالتا ہوں، میں روزے دار بھی ہوں، دودھ میں پانی بھی ڈالتا ہوں، میں روزے دار بھی ہوں اور غیبت کرنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے، میں روزے دار بھی ہوں اور گالیاں بھی بیٹھے دے رہا ہوں، روزے دار بھی ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، دکان پہ قسمیں کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سامان بیچ رہا ہوں، لیکن روزے دار بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں۔ یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ عبادت کا ہم نے مقصد سمجھا ہوا ہے ثواب، وہ اجر، حالانکہ عبادتوں کا مقصد ہماری تربیت تھا، ہمیں مسلمان کے ساتھ ساتھ انسان بنانا تھا، یہ عبادتوں کا مقصد تھا۔ اور جن لوگوں نے اس مقصد کو سمجھا تھا، آپ اسلاف میں چلے جائیں، شروع میں چلے جائیں، اہل بیت میں چلے جائیں، صحابہ کرام میں چلے جائیں، وہ لوگ صرف یعنی انسان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور دوسرے کا درد بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ اس روزے کے ساتھ تزکیہ، تقوی اور احتساب، یہ تین چیزیں، چونکہ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر تو ہم سارے ترجمہ کرتے ہوئے ہیں اللہ کا ڈر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈرنا کہتے کسے ہیں؟ ایک آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ کا ڈر بھی ایسا ہے؟ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس ڈر میں فرق ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا قریبی ہوں۔ یہ وہ ڈر ہے جو اللہ کی قربت، جیسے بچے کو باپ اچھالتا ہے نا، پہلی دفعہ جب بچہ اچھال کے نیچے آتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ گھبرائے بھی، روئے بھی، ڈرے بھی، لیکن جب ایک دفعہ باپ اس کو تھام لیتا ہے نا، جب دوبارہ اس کو اچھالتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، اب وہ مسکراتا ہوا آتا ہے۔ وہ اس لیے مسکراتا ہوا آتا ہے، اسے اب یقین آ جاتا ہے کہ مجھے اچھالنے والے اور مجھے تھامنے والے ہاتھ کمزور نہیں ہیں، مضبوط ہیں۔ تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں اس رب کے اتنا قریب ہو چکا ہوں، وہی مجھے تھامنے والا ہے، وہی میری روزی کا بندوبست کرنے والا ہے، وہی میری صحت کا مالک ہے، وہی میری زندگی کا مالک ہے، وہی میری موت کا مالک ہے۔ تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر جب سب کچھ اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اس سے اس کا تزکیہ نفس خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ تزکیہ نفس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اس پر حرام کی ہیں
ان سے وہ بچتا ہے اور ان سے دور بھاگتا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے اس کے لیے اپنی رضامندی اور یعنی پسند کا سرٹیفکیٹ دیا ہے ان چیزوں کے قریب جاتا ہے، انہیں اختیار کرتا ہے۔ پھر وہ تطہیر جو روزے کا اصل مقصد ہے، جو بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں تھا، ہماری روحانی تربیت تھا، ہماری روح کو پروان چڑھانا تھا، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنانا تھا، وہ پھر تزکیہ جب حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کی روح بھی پاک ہوتی ہے، اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، اس کی سوچ پاک ہوتی ہے، اس کی نیت پاک ہوتی ہے، اس کی فکر پاک ہوتی ہے، پھر وہ ایک پاکیزہ مسلمان بن کے جو اللہ کو مطلوب انسان ہوتا ہے، روزے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، نماز کے بعد، پھر وہ بن کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔